کہ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. اس میں ایک بات انتہائی عجیب ہے کہ مکہ سے آپ بیت المقدس آئے. مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے، اس کی جو مسافت ہے، وہ 40 رات ہے. 40 رات، جسے رات کے ایک قلیل حصے میں طے کرا دیا گیا. اسرا بنبیہ بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں یہ فاصلہ طے کرا دیا گیا. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. یہ 40 دن کا فاصلہ چند منٹوں میں کرا دیا جائے. عقل کو ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لے جانے والا کون ہے؟ جی اسرا، رب نے سیر کرائی. تو رب کے لیے تو ساری چیزیں آسان ہیں، رب کے لیے تو ساری چیزیں ممکن ہیں. اس کے لیے کوئی چیز مستحیل اور امپاسبل تو ہے نہیں. لہذا اس نے اسرا کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی. کس نے؟ اس نے، یعنی اللہ نے. تو لہذا 40 راتوں کا فاصلہ رات کے ایک قلیل حصے میں ہو جانا عقلاً تو مستحیل ہے، لیکن یہ محال اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سیر کرانے والا ہمارا رب ہے، جس کے ہاتھ میں وقت کی رفتار ہے. جی، وقت کی رفتار جس کے ہاتھ میں، اس نے سیر کرائی. رفتار کو بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹا بھی سکتا ہے. اور یہ عقل سے ثابت ہو نہ ہو، نقل سے تو ثابت ہے. اور وَالنَّقْلُ الصَّحِيحُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَقْلِ، نقل صحیح عقل کے اوپر مقدم ہے، اس لیے کہ نقل غلطی نہیں کر سکتی، عقل سے غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے نقل معصوم ہے، عقل معصوم نہیں ہے. لہذا جب یہ ایسی ذریعے سے ثابت ہے جو معصوم ہے، تو اس کو مان لینے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی امپاسبلٹی نہیں ہے. ایک بات تو معلوم، بجزء قلیل من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں. کہاں سے؟ مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے مکہ. رات کے ایک معمولی حصے میں اتنا لمبا سفر کرا دیا گیا. ایک نقطہ اور، اسرا کے ساتھ جو حرف آیا ہے بے عبدہ، بے الباء للالصاق. بے جو ہوتا ہے وہ الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق یعنی ملنا. جیسے حدیث میں ہے کہ جب نماز میں لوگ کھڑے ہوں تو ایک ساتھی کو اپنے دوسرے ساتھی کے قدم سے قدم ملا لینا چاہیے. وہاں یلزقو ہے جو یلصقو کے معنی میں سے ملا دینا سے، ملا دینا سے، اس کو الصاق کہتے ہیں. نکتہ یہ ہے کہ اس پورے سفر میں آپ مکمل ہماری نگرانی میں رہے ہیں. مکمل یہ سفر ہماری نگرانی میں ہوا ہے بائے الصاق. اور بائے الصاق کا ایک مفاد یہ بھی ہے کہ ہماری معیت خاصہ آپ کے ساتھ رہی ہے. جی، ہمارا علم آپ کے ساتھ رہا ہے اور ہماری قدرت آپ کے ساتھ رہی ہے. جی، اور جہاں اللہ کا علم اور اس کی قدرت ایک ساتھ ہو جائے وہاں کوئی چیز مستحیل نہیں ہوتی. قدرت وقت کو کہہ دے کہ رک جا، وقت رک گیا، رکتے ہوئے بھی چلتا رہے، ہذا ممکن. دس از پاسبل. رک جا مگر چلتا رہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ رک جا مگر چلتے رہے. اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ فاللیل افضل من النہار من سبیل الاجمال، علی سبیل الاجمال. رات یہ دن سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ مبارک سفر اور یہ حیرت انگیز معجزہ رات میں ظہور پذیر ہوا ہے. اور رات کی فضیلت یوں بھی ہے دن کے اوپر کہ رمضان کے اس مہینے میں ایک رات ہے، ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے. فاللیل افضل من النہار، تو رات دن سے افضل ہے علی سبیل الاجمال. اللہ
اور یہ رات ہی ہے کہ جب اس کا ثلث لیل رہ جاتا ہے، آخری تہائی حصہ، تو رب تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو دعا کرے مجھ سے میں اس کی دعا قبول کر لوں، اور کون ہے وہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ رات ہی میں ہوتا ہے، وہ بھی رات کا جو تہائی حصہ ہے اس کے آخر میں ہوتا ہے یہ۔ فَاللَّيْلُ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ، سو رات دن سے افضل ہے۔ اچھا، یہ سفر کیسے ہوا؟ ایک سواری کے ذریعے ہوا جس کا نام براق، براق، گدھے سے بڑا خچر سے چھوٹا، ایسا۔ تو یہ سواری اور برق سے مشتق ہے، اور برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، بجلی کی رفتار سمجھتے ہیں آپ؟ جی، براق برق سے مشتق، یعنی اس کی رفتار منتہائے نظر تک تھی۔ ایک قدم یہاں رکھ رہا ہے تو دوسرا قدم جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں رکھتا ہے۔ جی، نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی سفر میں جائے تو توشہ اپنے پاس رکھ لے، اسی کا نام توکل ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ جی جی، تفویض الامر الی اللہ مع طاعت الاسباب، اسباب اختیار کرنے کے بعد آدمی اللہ پر توکل کرے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ چاہتا تو بغیر کسی سواری کے بھی یہ سفر کر سکتا تھا، مگر سواری بھیج کر کے اس پر سفر کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، اسباب اختیار کرے پھر اس کے بعد رب پر توکل کرے، رب پر بھروسہ کرے۔ اقلھا ثم توکل، پہلے اونٹ کو بات پھر بھروسہ کر اللہ پر۔ اور اس سے پہلے ایک آپریشن کیا گیا جو نقل صحیح سے ثابت ہے حدیث سے، یہ دنیا کا عجیب و غریب آپریشن ہے۔ ہارٹ جب سرجری ہوتی ہے تو آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس ہارٹ سرجری کے بعد آپ کا دل اور قوی ہو گیا ہے، یہ عجیب و غریب آپریشن ہے یہ۔ جی، اور حدیث میں ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، چاک کرنے کے بعد پورا دل نکال لیا گیا، اللہ، پورا دل نکال لیا گیا، نہ وہیں آکسیجن کا کوئی ذریعہ ہے نہ اور کوئی آلہ موجود ہے آپریشن کا، سینہ چاک کر کے دل نکال لیا گیا، اور تب بھی آدمی زندہ ہے دل نکالے جانے کے بعد بھی۔ دل کو مکمل نکال لیے جانے کے بعد دل کی دھڑکن تو ہے ہی نہیں وہاں، آدمی زندہ کیسے ہے؟ یہ بھی عقل نہیں مانتی، مگر چونکہ یہ آپریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوا ہے سو ممکن ہے، دس از پاسبل۔ جی، اور دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا، تستم من ذہب، سونے کے تشت میں۔ سونا ہی کیوں؟ شیشے کے تھال میں کیوں نہیں؟ لأن الذهب اثقل الجواہر۔ میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک بک پڑھی، الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء، معراج ہی کے اوپر پوری کتاب ہے ان کی، عربی میں ہے، الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء۔ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تشت میں کیوں رکھا گیا؟ کیوں؟ لأن الذهب اثقل الجواہر، اس لیے کہ سونا یہ سب سے ہیوی، سب سے اثقل، ثقیل یہ میٹل ہے، یعنی the gold is heavier than other metals۔ جی، یہ سونا جو ہوتا ہے یہ دیگر میٹلز دھاتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ثقیل ہوتا ہے۔ اور ایک نقطہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال سونے کی سی ہے کہ اگر اسے بھٹی میں ڈال دیا جائے، کتنا بھی تپایا جائے اس کا رنگ نہیں بدلتا، اور کتنا بھی تپایا جائے اس کے وزن میں کمی نہیں آتی ہے۔ کیا بات ہے! اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو عام نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی سونے کا محل بنا سکے، لا 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 لا، مکمل ایک ایک چیز سونے کے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آؤ، پورا پورا محل سونے کا دیتے ہیں ہم۔ جی، لأنها اثقل الجواہر، آپ کے دل کو نکال کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا کیونکہ سونا دیگر میٹلز کے مقابلے میں، دیگر جواہر کے مقابلے میں ہیوی ہے، ثقیل ہے۔ اور زمزم کے پانی سے دھلا گیا۔ پتہ یہ چلا ماء زمزم ماء مبارک، ماء زمزم مبارک پانی ہے۔ جی، اس میں پیاس بجھانے اور تشنگی بجھانے کی قوت کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی ہے۔ اس کو پینے کے بعد آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کھانا کھا لیا ہو۔ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو ختم بھی نہیں ہوتا اور جس کے اندر کوئی بھی ایسا جرثومہ نہیں ہے جو انسانی زندگی کے لیے مضر ہو۔ اور سنا ہے، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے،
کہتے ہیں کہ اگر ایک بکٹ پانی کے اندر تھوڑا سا زمزم ڈال دیا جائے تو پورا پانی زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے، پورا پانی زمزم بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ماء زمزم ماء مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر آب زمزم پیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر جو آپ نے آب زمزم پیا وہ ضرورت کی وجہ سے، بھیڑ تھی وہاں، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لہذا آدمی ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں ضرورت نہ بھی ہو تب بھی کبھی کبھی کھڑے ہو کر پانی پی لینا چاہیے جی۔ تو ہذا مسئلۃ الخلافیہ، یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ آب زمزم کو کھڑا ہو کر کے پیا جائے یا بیٹھ کر پیا جائے۔ اور یہ فیہ آیات بینات جو کہا گیا چوتھے پارے میں کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ماء زمزم بھی ہے، ختم نہیں ہوتا، کئی ہزار سال ہو گئے، ندیاں سوکھ جاتی ہیں، ندیاں اپنا رخ بدل دیتی ہیں، اس پانی کی کوانٹیٹی اور کوالٹی کم نہیں ہوئی، ویسی کی ویسی ہے، ماء مبارک، ختم ہی نہیں ہوتا۔ برکت النمو، بڑھنا، برکت مانے بڑھنا، اور خیر کا ثابت رہنا، یعنی بڑھ رہا ہے اور وہ خیر موجود بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ تو ماء زمزم ماء مبارک، زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، اور پھر اس پانی سے دھل کر کے آپ کے دل کو وہیں پلانٹ کر دیا گیا اور سینے کو جوڑ دیا گیا۔ عجیب بات ہے، ٹانکے کے نشانات بھی تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھلا ہوتا تو ہم آپ کے سینے پر آپریشن کے اسٹیچز کے نشانات دیکھتے، جیسے اسٹیچ لگائی گئی، سیا گیا ہے آپ کا، ہاں یہ بھی ہے، اسٹیچز پڑی ہوئی تھی، کیسے جبرائیل نے سلایا اس کو، جبرائیل نے سلایا اس کو، نشانات بھی نہیں رہتے، لیکن اللہ کو بتانا یہ تھا کہ آپریشن ہوا ہے، مانو یا نہ مانو آپریشن ہوا ہے، آثار تو موجود ہے نا جی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچے۔ یہ سفر ویسے بھی بہت حیرت انگیز ہے، اس میں ایک اور حیرت انگیز بات ہے، کیا؟ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ میں سب سے بڑا اجتماع تھا یہ جی۔ ایسا اجتماع کہیں ہوا ہی نہیں، مرے لوگ وہاں موجود ہیں، جو مر چکے ہیں سب زندہ وہاں موجود ہیں، عجیب غریب بات نہیں ہے۔ کانا اعظم اجتماع فی تاریخ البشریہ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے یہ، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہ السلام سارے انبیاء کرام موجود ہیں وہاں مسجد میں، اور سب باہر نکل کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کے انتظار، ہمارا نبی آ رہا ہے بولے تو سب منتظر ہیں۔ اور جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کو مصلی پر آگے بڑھا دیا گیا، آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کا مطلب یہ ہوا اب کسی نبی کی شریعت قیامت تک نہیں چلنے والی ہے، اس لیے کہ چلتی امام کی ہے، مقتدی کی نہیں جی۔ قیامت تک صرف آپ کی شریعت باقی رہے گی، اس لیے کہ آپ امام الانبیاء۔ اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت سے، اور یہ نماز نفل نماز تھی اور 2 رکعتیں تھیں جی۔ اور یہ سفر روح کے ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ بھی تھا، روح مال جسد، اس لیے کہ عبد کا اطلاق، بندے کا اطلاق صرف روح کے اوپر نہیں ہوتا، روح مال جسد پر ہوتا ہے۔ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ دور کی مسجد کیوں کہا گیا؟ نام لے لیتے، نام لے لیتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمایا، دور کی مسجد کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آنے والی تھی جی، مسجد نبوی، اس وجہ سے حرم سے اسے دور کہا گیا، اس لیے کہ بیچ میں ایک اور مسجد آ گئی، مسجد نبوی۔ اللہ اکبر، 3 مسجدیں ہیں۔ حضرت شہر ابن حوشب جو ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ میں کوہ طور جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہاں جا کر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 ہی مسجدوں کی طرف زیارت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کو خاص کر کے قبر نبوی کی زیارت کے لیے بھی سفر نہیں کیا جا سکتا، وہ تو حج کے تابع ہے، وہ جی حج کے تابع ہے وہ،
حج میں جا رہے ہیں تب اجازت ہے آپ قبر نبی کی زیارت کرنے جا کر کے. ہاں تو 3 جگہوں کے علاوہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی کسی جگہ پر زیارت کی غرض سے تقرب اللہ کے لیے شد رحال یعنی کجاوا نہیں کسا جا سکتا، یعنی سفر نہیں کیا جا سکتا، زیارت کے لیے وہاں نہیں جایا جا سکتا. وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ المسجد الحرام، المسجد الاقصی اور المسجد النبوی. مسجد حرام کا ثواب 1 نماز کا 1,00,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کا 1 وقت کی نماز کا 1 نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں 1 نماز 250 نماز کے برابر ہے. جی 250 نمازوں کے برابر ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، حدیث صحیح ہے کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں 1 نماز یعنی مسجد نبی میں باربع صلوات فیہ، بیت المقدس میں 4 نمازوں کے برابر ہے. 1 وقت کی نماز 4، 1 نماز 4 نمازوں کے برابر. تو 4 نمازوں کا 1/4 کتنا ہوتا ہے؟ 250 ہوا ہی نہیں، 250 ہوا. تو مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس میں 250 نماز کے برابر. جیسے کہ یہ حدیث بتا رہی ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا باربع صلوات فیہ، میری اس مسجد میں 1 نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں کے برابر ہے. یہ حدیث صحیح ہے. عام طور پر کیا سمجھا جاتا تھا؟ 500. یہ حدیث صحیح ہے.